روایات میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ حج پر جا رہا تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی قافلے والے کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور چند روز کے آرام کے بعد یہ لوگ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ اہل قافلہ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو سبھی قافلے والوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ شخص ابھی قافلے والوں سے گفتگو میں محو ہی تھا کہ اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ تمام قافلے والوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس آدمی نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ نہایت خوشی خوشی کام کرنے والا اور لوگوں کی خدمت کرنے والا شخص کون ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی حیرت کے ساتھ قافلے والوں سے دریافت کیا، تم لوگ اس شخص کو پہچانتے ہو جو تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم لوگ اس آدمی کو بالکل نہیں جانتے۔ یہ شخص تو مدینے سے ہمارے قافلے کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم کچھ دنوں کی سفر کی رفاقت سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص انتہائی صالح، متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا بھی ہے کہ ہمارے کام نہ کرو، لیکن وہ خود دوسروں کی خدمت میں مصروف ہے اور ہر آدمی کی مدد کر رہا ہے۔ قافلے والوں کے دوست نے کہا، مجھے معلوم ہے تم لوگ انہیں بالکل نہیں پہچانتے۔ اگر تم لوگ انہیں پہچان لیتے تو کبھی ایسی گستاخانہ حرکت نہ کرتے کہ یہ ایک معمولی خادم کی طرح تم لوگوں کے کام انجام دے رہا ہے۔ سب لوگوں نے بڑی تعجب سے پوچھا، آخر یہ شخص کون ہے؟ تو وہ شخص بولا، علی ابن الحسین، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ یہ سنتے ہی قافلے کے سبھی لوگ بہت پریشان ہوئے اور معذرت خواہی کی غرض سے انتہائی ادب کے ساتھ امام کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سب لوگوں نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شکایت کرتے ہوئے کہا، آخر آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ ممکن تھا کہ انجانے میں ہم لوگوں سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی یا جسارت ایسی ہو جاتی جس کی وجہ سے ہم بڑے گناہ کے مرتکب قرار پاتے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، چونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، اس لیے میں نے عمدن تم لوگوں کی ہمراہی اختیار کی، کیونکہ جب میں جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ سفر کرتا تھا تو وہ لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میرے ساتھ بڑی محبت اور مہربانی کا سلوک کرتے تھے اور مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام خود انجام دے سکوں۔ اسی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہم سفر کا انتخاب کروں جو مجھے بالکل ہی نہ پہچانتے ہوں، تاکہ میں اپنے کام خود انجام دے سکوں۔ میں لوگوں سے اپنا تعارف کروانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں تاکہ دوستوں کی خدمت کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امام سید الساجدین علیہ السلام کا رتبہ بہت بڑا تھا۔ امام علیہ السلام کا رتبہ بہت بلند تھا، مگر وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔